الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله بھائی تو درود شریف پڑھنا ہوندہ ہے نا؟ ایک منٹ ٹھہرو کوئی گل نہیں ناراض نہیں ہونا. اچھا سریکی مینوں نہیں آندی تے اردو تو انہوں پوری طرح سمجھ نہیں آنی تے درمیانی راستہ پنجابی ہے ٹھیک ہے نا وگرنہ میرا پیور سٹائل اوریجنل سٹائل تے وہ ظاہر اردو ہے. شاہ جی قبلہ ایک اور سید صاحب میں ملے سن انہوں نے فرمایا کہ تینوں عبدالرؤف شاہ صاحب کی تشریف فرمانے نا ایک ہے انہیں نال سن ساڑھے شاہ جی تو فرما رہے سن کہ کیو ٹی وی تے بڑا عرصہ تو میں سندا سی تینوں تے بڑی سکھ آئی کہ کسے ویلے تو ساڑھے علاقے چاہمیں تے میں کہا بھی شاہ جی تسی سید بادشاہ ہو تسی میں نو آرڈر کر دے میں ویسے ہی تواڈی زیارت واسطے آ جانا سی. کیڑی گل ہے جناب تے تسی بڑے تھکے لگ رہے ہو کنکا وڈدے آئے ہو بڑیاں گئیاں نے کنکا بڑیاں گئیاں نے اچھا ماشاءاللہ پھر میں نو لگتا ہے کہ خطاب 3-4 سن کے تاں تھکے بیٹھے ہو مطلب انج لگتا ہے کہ لاہوروں سفر کر کے میں نہیں آیا تسی آئے ہو ٹھیک ہے نا. پروگرام 10 بجے شروع ہوا ہے جی اچھا زور تو بات شروع پھر تے فریش ہونا چاہیے جناب تو انہوں تے جڑے فریش ہو اے بابا جی بیٹھے نے نا سامنے اگر تسی نہ بولے تو میں کلے بابا جی نو تقریر سنا دینی ساری تقریر بابا جی نو میں درود شریف پڑھنا شروع کیتا ہے انہوں نے نال ہاتھ لایا نال درود شریف پڑھے ہے لو جی میرا تے کوٹا پورا ہو گیا ٹھیک ہے نا. ایک بھی بابا انجدہ مل گیا کہ شاہ جی فرما رہے سن بندے تھوڑے نے میں کہ جی سانو بہتے چاہی دے ہی نہیں بھامیں تھوڑے ہوں لیکن چنگے ہوں بندہ کلا ہی ہوئے ممتاز قادری ورگا یا باب خادم رضوی ورگا بولو زندہ آباد زندہ آباد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ تاجدار ختم نبوت میرا جملہ دورا رہ گیا سی میں کہ بھامیں کلا ہوئے ممتاز قادری ورگا یا باب خادم حسین رضوی ورگا ٹھیک ہے نا. بہتے وڈے جلوس جڑے نا اجتماعات اونا دی لوڑ گھاٹی ہوں دی ہے. سرکار نے بھی رب دی بارگاہ چرز کیتا سی کہ یا اللہ کلا عمر دے عمر دے چھڑے کم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا. فرمایا وہ ساڑھے کئی بیلی تو کہنے نے کل پرسوں بھی ایک میں نو کہنے لگیا کہ سرکار نے عرض کی تھی کہ 2 عمران دے وچوں ایک عمر میں کہ نہیں یار 2 عمران چو نہیں عمر ایک کی سن دوسرا عمر سی ٹھیک ہے نا یا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب تے جیڑا تنو پیارا ہے وہ دے پھر جیڑا پیارا سی وہ رب نے دے دیتا تے جدو وہ آ گئے تے کام ہو گیا سمجھ آ گئی نا. اچھا ہوں جنوں درود شریف پڑھنا آندا ہے
یقیناً سارے نو آندا ہے تے جڑا جڑا درود شریف پڑھن نو جائز سمجھدا ہے تے جدا ایمان عقیدہ اے وے کہ زبان مدینے والے دے صدقے ملی ہے سارے دا عقیدہ ماشاءاللہ ہے یہ دا مطلب بندے سارے ہی اپنے نے اچھا چلو جی چوتھی شرط بھی میں لا لینا جنہوں درود شریف پڑھنا ہوندہ ہے تو جڑا جائز سمجھدا ہے تو جدا عقیدہ کہ زبان مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے تو چوتھی شرط ہے کہ جڑا اپنی مرضی نال اس پاک محفل چاہے وہ سارے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابکہ یا سیدی سپیکر سیٹ ہو گیا پتر اور نہ چھیڑنا بڑی مہربانی زبردست ہو گیا ایک باری پھر درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین والا آلکہ و صحابکہ یا خاتم النبیین جان ساران بدر و احد پر درود جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام بھائی میں جیڑا شعر شروع کیتا ہے تو تسی سبحان اللہ کیے تے دا مطلب میں پکے بندیاں چاہیاں سنن والے بندیاں چاہیاں ایویں کسی غلط فہمی جنا نہ ہوا کہ میں پنڈے چاہیاں تو جناب سرائکی علاقے چاہیاں تسی سمجھ اے شاہ جی دی گل کر رہے ہیں کہ بلا شاہ جی جڑے نا اچھا تو یہ دا مطلب ہے کہ اسی حضور دے صحابہ تے حضور دی آل پاک نو کرنا ہے سلام تے جیدہ ذوق اجازت دے وے دو میں ہاتھ انج کر کے لاکھوں سلام کہندہ جاوے تھوڑا ذوق ہوئے تھکا ہوئے تے ایک ہاتھ کر کے سلام کہندہ جاوے اچھا نہ بھی کرنا ہوئے تو زبان تو لاکھوں سلام ضرور کہنا ہے ٹھیک ہے میں پھر پڑھنا جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ واہ واہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ حد تھک گئے ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام در منصور قرآن کی سلک بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی سمجھ آ گئی ہے میں تقریر نام ہی کرا صرف والا حضرت شیر پڑھ کے ٹور جاما والا حضرت نے سارے مسئلے حل کر دیتے سارے مسئلے ہی حل کر دیتے آلہ حضرت نے ترتیب بھی دس دیتی افضلیت بھی دس دیتی نبی دے صحابہ دا مرتبہ بھی دس دیتا نبی دے گھرانے دی شان بھی دس دیتی نبی دے ہر صحابی دا جنتی ہونا بھی دس چھڑے اچھا بولو اچھا بولو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت آ جائے گا شاہ جی آ جائے گا
آ جائے گا اگر کہ اچھا پھر جتھو تسی مچلے ہو ذرا توجہ ہے در کی بلا مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام اولین دافع آل رفض و خروج اولین دافع آل رفض و خروج چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زان شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام مومنین پیش فتح و پس فتح سب دیکھ لو کیڑے جملے تے لائٹ آئیے کیڑے جملے تے لائٹ آئیے اور میں ہاں یہ ہوئی نا بات ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی حضرت قبلہ قاری صاحب نے تشریح والی اشارہ کر دیتا جڑا میں شعر پڑھیا مومنین پیش فتح و پس فتح سب فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے جو بعد میں ایمان لائے میرا رب فرماندہ ہے درجے سے برابر نہیں ہے سارے ہی جنتی نے پھر سنو مومنین پیش فتح و پس فتح سب آل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام آخری شعر پڑھن لگے اور اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ چھڑیا پھر اے پہلا شعر اے پڑھ کے پھر پڑھاں گا تاکہ مزہ زیادہ ہے مومنین پیش فتح و پس فتح سب آل خیر و جس نے دیکھا انہیں ایک نظر جس نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اچھا چلو میں تقریب بعد میں شروع کر لینا یاد آ کے جنہیں بابا جی پڑھ دے ہوندے سن بابا جی پڑھ دے ہوندے سن بابا جی امیر المجاہدین بابا جی کی شعر پڑھ دے ہوندے سن بابا جی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ چار صحابہ دے حوالے نا چار یاراں دے حوالے جی کتوں شروع کر دے سن بابا جی اچھا چلو داتا صاحب تو شروع کر رہے ہیں ہاں سوا شاہ جی واہ 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 ظہول ہو گئے نا ظہول کہہ دینے یکدم ڈراپ ہو جانا بابا جی پڑھ دے ہوندے سن صدیق اکس حسن و کمال محمد ترتیب کی ہے صدیق اکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر 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 بہار باغ خصال محمد است اور داتا صاحب کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز کا یہ شعر لکھا ہوا ہے ابو بکر ہم چکابہ ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر است چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ اسْمُهُ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، خاص طور پر اسٹیج کی زینت، محفل کی رونق، انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، قائدین اہل سنت، زعماء ملت، اخص الخاص طور پر میزبان محفل، کوکب فلک سادات حضرت قبلہ پیر سید عبد الرؤوف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے غریب خانے پر تشریف لا کر عزت افزائی فرمانے والے سید زادے، اور جو دعوت دے کے آئے اور پھر مسلسل رابطہ کیا، اور پھر یہاں بھی استقبال فرمایا مجاہد ملت کوکب فلک سادات حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ الکریم، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاکستان، PP 129۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عرس شریف کی تقریب ہے، آپ کو سبحان اللہ پنجابی چاہ جاسا میں، اچھا میری اردو تو ڈرنا نہیں، عرس شریف کی تقریب ہے، اور عرس اس ہستی کا ہے جن کو آپ مجھ سے بہتر تو جانتے ہی جانتے ہیں، جو کچھ میں نے جانا سنا تو اس ہستی کا عرس ہے جس کے بارے میں میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس شخص کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتی ہے جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ اچھا سارے القابات ایک طرف، سارے القابات ایک طرف، جو بھی آپ نے اشتہار پہ لکھے اور جتنے آپ کو یاد ہیں، جتنے مجھے یاد ہیں، سارے القابات، کائنات کے القابات جمع کر لیے جائیں، ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تابعیت کو رکھ دیا جائے، خدا کی قسم ہے تابعی کا منصب بعد کے سارے لوگوں سے بھاری ہے، تابعی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اتنی شان ہے۔ اور میں عرس شریف میں جب کبھی کہیں بھی حاضری ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہیں کسی نیت سے، کہیں کسی نیت سے، لیکن جب میں نے سنا، مجھے بتایا گیا، تو میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ دامن میں اور کوئی بھی عمل نہیں ہے، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حاضری کا موقع مل رہا ہے تو شاید اسی بہانے بخشش کا پروانہ مل رہا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہے ہم میں سے ہر ایک کا یہی نظریہ ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ تابعیت کا مقام پتہ کتنا اونچا ہے کہ عام مخلوقات میں سے انسان افضل ہے، بیٹھے ہو، عام مخلوقات میں سے انسان افضل ہے، اور پھر کافر سے مومن افضل ہے، مومن سے شہید افضل ہے، بولو نا سبحان اللہ تے آکھو۔ عام مخلوقات میں انسان افضل ہے، کافر انسان سے مومن افضل ہے، مومن سے صالح افضل ہے، صالح سے شہید افضل ہے، شہید سے مجتہد افضل ہے، مجتہد سے اوتاد افضل ہے، اوتاد سے ابدال افضل ہے، ابدال سے اقطاب افضل ہے، اقطاب سے قطب الاقطاب افضل ہے، قطب الاقطاب سے غوث افضل ہے، غوث سے غوث اعظم افضل ہے، اور غوث اعظم سے تابعی افضل ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے تابعی کا۔ اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، 11واں پارے کا آغاز ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، تھوڑی سبحان اللہ کو تو میں قرآن طرز نال پڑھاں گا۔ میں جو قرآن دی آیت خطبے پڑھ رہے سی، نثر پڑھ رہے سی، ایک بابا جی میرے نال پڑھ رہے سن، تے پھر میں نو خیال آیا کہ سرائکیاں حافظ بڑے ہوندے نے، ان علاقیاں دے وچ بابے بھی حافظ تے بچے بھی حافظ، الحمدللہ
یعنی پاکستان دے دو علاقے ایسے نے پورے پاکستان تو باہر بھی میں نے جانا ہویا لیکن دو علاقے ایسے نے جدے وچ دین نال بے پناہ محبت والہانہ محبت حضور دی ذات نال علماء نال دین نال ایک سرائکی پٹی اور دوسرا کشمیر دا علاقہ سمجھ آئی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوا وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم کیا بات کیا بات کیا بات جڑے جڑے نظریہ لے کے آنے جڑا نظریہ میں لے کے آیا کہ اتھے آن والے دی بخشش ہوئے گی لوگ صحابی دی گل کر دینے لوگ تابعی دی گل کر دینے اللہ دی عزت اور جلال دی قسم ہے میں قرآن دی اس آیت تو بھی ثابت کرانگا میرے مصطفیٰ دا ہر او نوکر جڑا مصطفیٰ تے ایمان لے آیا تے ایمان تے خاتمہ ہو گیا او جنتی ہے کیا بات بے شک بے شک یہ آیا کریمہ علماء موجود ہے آپ تفسیر خازن اٹھا کے دیکھیں آپ سنتے ہیں عام طور پر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا قرآن نے یہ کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا وہ جو پہلے آ گئے مہاجرین و یا انصار اور والذین اتبعوہم پھر وہ جو ان کے نقش قدم پہ چلے جو ان کے متبع بنے جو ان کے تابعی بنے بے احسان میں اس نیکی میں ایمان لانے میں میرا نام فرماتا رضی اللہ عنہم وردوا عن اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے توجہ یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے اس وقت لمبا ٹائم نہیں ہے میرے پاس تھوڑا ٹائم میں نے واز کرنا ہے باتیں زیادہ کرنی ہے تفسیر خازن کا میں نے حوالہ دے دیا امام خازن نے 3 قول نقل کیے ہیں فرماتے ہیں جو پہلے نمبر پر ایمان لائے اور پھر والذین اتبعوہم جو ان کے متبع بنے تابعی بنے جو ان کے پیچھے چلے نقش قدم پر چلے فرمایا اس سے 3 لوگ مراد ہیں پہلے نمبر پر وہ مراد ہیں ایک تو وہ صحابہ جو پہلے نمبر پر ایمان لائے جس طرح نبی کا یار غار ایمان لایا ہے بولو 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 نبی کا یار غار پہلا مسلمان کون ہے بولو بولو پہلا مسلمان کون نبی کا پہلا عاشق کون بولو یار میں نے پتہ چلے تو اڈی توجہ میرے لئے نبی دا پہلا عاشق کون نبی دا پہلا وفادار کون نبی دا پہلا غم گسار کون مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا غلام کون نبی دا پہلا عاشق کون نبی دا پہلا محب کون نبی دا پہلا خلیفہ کون اودانا صدیق اکبر کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر صحابی نبی بھائی اسی ڈنڈی نہیں مار دے اسی پورا تولنے ہیں کیونکہ الحمدللہ سنیوں کو اللہ نے دین کا کمپلیٹ پیکج دیا ہوا ہے میں ایتی گال نہیں کرانگا کہ ابو بکر پہلا تھی علی پہلا نہیں علی بھی پہلا بولو 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 ابو بکر بھی پہلا مسلمان علی بھی پہلا مسلمان خدیجۃ الکبریٰ بھی پہلی مسلمان حضرت زید بن حارثہ بھی پہلے مسلمان بچیاں وچوں مولا علی پہلے عورتاں وچوں خدیجہ پہلی غلاماں وچوں زید بن حارثہ پہلے وڈیاں وچوں صدیق اکبر پہلے کیا بات کیا بات کیا بات واہ 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 سنی علی دی شان سن کے پریشان نہیں ہوتا سنی علی دی شان سن کے خوش ہوتا ہے اچھا بولنا یار سنی دی پہچان یہ ہے کہ سنی کسی دی بھی شان سن کے پریشان نہیں ہوتا جدی بھی شان سنتا ہے خوش ہوتا ہے بلکہ سنی پریشان ہونے والا ہے ہی نہیں سنی پریشان کرنے والا ہے اچھا بولو یار تسی ویسے تہاڈی مرضی ہے تسی سن ہو جاؤ تے الگ گل ہے ڈھلے ہو جاؤ ہن جاگو یار دعوت اسلامی بھی تہاڈے کول ہے تحریک لبیک بھی تہاڈے کول ہے مایوسیاں ذرا کم ہو رہی ہیں نہ کم ہو رہے ہیں نا سیاسی میدان ہے مذہبی میدان ہے اس واسطے ذرا ٹینشن کم کیتا کرو
ڈیفینسو نہ ہویا کرو، اوفینسو رہا کرو، سینہ تان کے کہا کرو کہ علی کے نام پر جلنے والے اور ہیں، علی کے نام پر خوش ہو کر نعرہ حیدری لگانے والے ہم ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات یار۔ اسی مولا علی کسی اور نہیں دیتے ہوئے، علی ساڑھے نے اچھا بولو، علی بھی ساڑھے، حسنین کریمین بھی ساڑھے، سیدہ پاک بھی ساڑھیاں، عثمان غنی بھی ساڑھے، فاروق اعظم بھی ساڑھے، صدیق اکبر بھی ساڑھے، لہذا ان میرے اگے پھر چلنا گا۔ میں نے کیا کہا ڈیفینسو نہ ہوا کرو، اوفینسو رہا کرو، کسے دی ود دی ہوئی تعداد وے کے پریشان نہ ہویا کرو، کسے دی سیکیورٹیاں وے کے گھبرایا نہ کرو، ہٹو بچو دے جلوس وے کے اور کسے دے آفیسرانہ رابطے وے کے پریشان نہ ہویا کرو۔ مرزا پلمبر جیسے فتنیاں دی گلاں سن کے اے نہ سوچا کرو شاید او ٹھیک ہون، اور نانا خدا دی عزت دی قسم ہے، حق گینا نہیں جاتا، حق تولا جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، واہ 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 واہ۔ ابو جہل دی ساری ضروریت ایک پاس ہوئے، کلہ ابو بکر ایک پاس ہوئے، کروڑا یزیدی ایک پاس ہوئے، کلہ حسین دوجے پاس ہوئے۔ اگلی گل بھی کر دو وہاں جڑی لوگوں نے عدم نہیں ہوندی، جڑے برگلان دے نے لوگ، خدا دی قسم ہے علی کلہ جدر کھڑا ہوئے حق علی دے نال ہے۔ اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا بولو۔ لوگ زندہ آباد، دین بتایا نہیں جاتا، سنیوں کو پتہ نہیں ہے، سنی پڑھتے نہیں، اس لیے مرزا پلمبر کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں، وہ جو بکواس کرتا ہے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کتیا تو آج بھونک رہے ہیں، ساڑھے بابے تے صدیاں پہلے لکھ گئے نے کہ مولا علی دے مقابلے جو آیا ہے حق ہمیشہ علی دے نال رہے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات۔ ٹینشن جڑی جلدی ہے، حق مولا علی دے نال ہے، لیکن مطلب کی ہے، مطلب کی حق بدست حیدر کرار، بولو نا، پورا دین ہے، پورا دین ہے، پورا دین ہے، حق بدست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر تان ہے کار فجار۔ اونچا بولو، جنتی جنتی ہر صحابی نبی۔ ہم کسے کمینے گندی نالی کے کیڑے کی طرح، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حق علی کی طرف ہے، لیکن مولا علی کے مقابلے میں آنے والوں کو باغی نہیں کہتے، بھونکتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اجتہادی خطا پر تھے، بس دیٹس آل۔ لیکن یہ میں نے بات صرف اس لیے کی ہے کہ میں مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا تھا، وگرنہ مشاجرات صحابہ کو ممبروں پر بیان کرنا حرام ہے۔ یہ علماء موجود ہے، میں ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے بلا ضرورت مشاجرات میں دخل اندازی دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہاں مفتی سے فتویٰ جب پوچھا جائے تو پھر اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جواب دے، یا جہاں ضرورت ہو وہاں بیان کرے، لیکن بلا ضرورت مولویوں نے اپنے آپ کو بڑا مولوی منوان واسطے وہ مسئلے چھیڑ لیں جڑے کلاس روم دے مسئلے سن۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے یک من علم را دا من عقل باید، ایک سیر علم واسطے 10 سیر عقل چاہی دیئے۔ اور لوگاں نے علم تے سیڑھیاں تو لے لے عقل و خالی جیڑی گل کلاس روم دی سی پبلک دے سامنے لے کے آ گئے، پبلک نو الجھا دیتا، آل اور اصحاب دے ناں تے سنیاں نو لڑا دیتا۔ میں کہو چلیا اے کنہ نو تو الجھایا ہے؟ سنی بلا آل اور اصحاب دے نام تے کس طرح الجھ سکتا ہے؟ سنی دا تے اتنا پاکیزہ عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے، نورانی عقیدہ ہے، جنتی عقیدہ ہے کہ سنت کی سنی کہندہ ہے۔ شاہ جی جملہ میرا سننا، سنی کہتا ہے او مولویوں تم صحابہ اور آل بیت کی بات کرتے ہو، ہم تو نبی کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی پیر عبد الرحمن شریف۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سنی کہندے سی تو مصطفیٰ دے در دے کتیاں نال بھی پیار کرنے ہیں، آل کتھے اصحاب کتھے؟ مولویوں تسی الجھا دیتا سنی قوم نو،
سمجھ آئی ہے؟ اب سنو بات، ایک بات، میں بہت سارے دروازے کھول بینا پھر بند کرن لگا، ٹائم بڑا لگ جاتا ہے۔ اچھا میں نے کہا بھائی نبی کے در کے کتوں سے کون پیار کرتا ہے؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھ لو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالاف ہوگا ہم کو۔ صدقے بھائی مہربانی تو اڈی ہے کہ تسی بھی سبحان اللہ آکھیا، وگرنہ میں تے ہی توقع کر رہا سی کہ انہاں نو سمجھ آئیے۔ چلو یہ مطلب فرنٹ تے بندے ٹھیک بیٹھے نے، ڈرائیور نو سون نہیں دین گے۔ چلو میں پچھلے اپنے ورگے بیلیاں نو سمجھا دینا۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالاف ہوگا ہم کو۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے تہاڈا کی خیال ہے مدینے جا کے سانو رونا نہیں آندا، گڑگڑانا نہیں آندا، صدا لگانا نہیں آندا، زنجیر ہلانا نہیں آندا، جھولی پھیلانا نہیں آندا، سب کچھ آندا ہے، لیکن اتھے جا کے لب سی لینا وا، سانس بھی آہستہ لینا وا کہ کہیں مصطفیٰ دے شہر ستے ہوئے کتے دے آرام وچ خلل نہ آ جائے۔ ہائے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اے نے اعلیٰ حضرت، میں ایک گل چلو، اے نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت استان الہند عاشق رسول فنا فی الرسول کشتہ عشق مصطفیٰ جانشین امام اعظم نائب غوث اعظم حضرت خالد بن ولید کی تلوار۔ واہ 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 واہ۔ یہ مجبوری ہے، میں نہ جملے نو پنجابی ڈھال نہیں سکتا کیونکہ میرے پکے ہوئی اردوش نے، لہذا سنو ذرا حضرت خالد بن ولید کی تلوار۔ سبحان اللہ اچھی آنکھوں دیکھا شروع، حضرت خالد بن ولید کی تلوار، عمر بن خطاب کی للکار، مولا کائنات کا وار، دشمن کے سینے میں غار، حق کی پکار، فقہ حنفی کا نکھار، علماء کا وقار، عشق کی پرکار، غلام احمد مختار، روشن چمکتا ہوا کردار، بریلی کا تاجدار، آل سنت کی سونی اور پیاری سرکار۔ آلہ حضرت انہوں نے کہندے نے اس واسطے تے بابا جی رضوی رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت رانے نہ پیار کر دے سن کیونکہ آلہ حضرت کدی بھی ایک انچ نہ ادھر نہ ادھر 24 کیرٹ کا امام کسی نے دیکھنا ہو تو احمد رضا کو دیکھو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک جملہ اور سنو، لوگوں کو آلہ حضرت چبنا شروع ہوئے، میں نے کہا سنو آلہ حضرت سے جلنے والوں، اوہ تم تو ایک رضوی کا مقابلہ نہیں کر سکے رضا کا۔ کیا بات، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات۔ اس واسطے دے بابا جی کہندے سن انہیں جانا، تھوڑا میرے نال شعر پڑھو جان کے میں پڑھیا تاکہ ماحول بنے، پھر میں آواں گا واپس۔ انہیں جانا، سارے بولو انہیں جانا۔ بابا جی تے کہندے سن انہیں جانا، لیکن بابا رضوی کہہ سکتا سی نا، میں وہیں پڑھا گا جی بھی اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ انہاں دی نگاہاں دے سامنے تو پردے ہٹ گئے سن نا، سمجھ آئیے نا۔ اس واسطے بولو ذرا انہیں جانا، سارے ہاتھ لہرا کے بولو انہیں جانا، انہیں جانا۔ پیر غلام رسول صاحب تسی بھی باہر والے بندیاں دی نمائندگی کر رہے ہو، تسی بھی بولو انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ اعلیٰ حضرت دے کہنا مطلب ہے ائی اسی حسنین کریم نو بھی مصطفیٰ دی وجہ نال بننے ہیں، اچھا بولو نا، حسنین کریم نو بھی مصطفیٰ دی وجہ نال بننے ہیں، مولا علی نو بھی مصطفیٰ دی وجہ نال بننے ہیں، سیدہ پاک نو بھی مصطفیٰ دی وجہ نال بننے ہیں، عثمان غنی نو بھی مصطفیٰ دی وجہ نال بننے ہیں،
فاروق اعظم نو بھی مصطفیٰ دی وجہ نال ملنے اور صدیق اکبر نو بھی مصطفیٰ دی وجہ نال ملنے. ہن میں ایک جملہ کر کے واپس مڑن لگیا جدھروں میں چھڑیاں سن گلاں میں پوریاں کرنیاں نے. گل ادھوری کوئی نہیں چھڑاں گا. مینوں پتہ بابے بڑے پکے ہوندے نے فلاں گل شروع کیتی سی پوری نہیں کیتی. میں گلاں پوریاں کراں گا. مینوں یاد نے موڑ یاد نے تہاڈا جدھر جڑے راہ تو میں آیا نا واپس میں نشانیاں لا کے آیا انج جانا ہے. آیا تے آنا ہوتے تے میپ تے شاہ جی دی گائیڈنس تے لیکن جان لگا نہیں پوچھاں گا ہن راہ یاد ہے میں پیچھے مینوں یاد نے. ایک گل مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی دوسری ہزاری دے مجدد. میں جان کے گل کر رہا مجدد الف ثانی دا مطلب کی ہے؟ الف دا معنی ہزار، ثانی دا معنی دوسرا. الف ثانی دا معنی سیکنڈ سینچری، دوسری صدی. نہیں سوری دوسری نہیں سینچری تو صدی نو کہندے نا. دوسری ہزاری، دوسری ہزاری یعنی اسلام دی کل تاریخ ہون تک ہے 1450 سال. 1000 سال کمپلیٹ ہوا ہے، دوسرا 1000 سال حالی چل رہے ہیں. پہلی ہزاری دے مجدد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری ہزاری جی دے علی 550 سال باقی نے امت دا اتفاق کے اے دے مجدد نے امام ربانی. اور سنو امام ربانی دا عقیدہ کیا ہے. امام ربانی کے اندر سنیو مجھے شاہ جی نے کہا شان رسالت بھی بیان کرنی ہے، شان صحابہ بھی، شان آل بیت بھی. سنو امام ربانی نے کہا او مولوی طاہر تبسم تو ابو بکر عمر عثمان و علی کی بات کرتا ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی تو ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں مان خدا عز و جل را برایا دوست میدارم کہ آ رب محمد است. کام میں تے رب نو بھی اس واسطے مننا کہ میرے محمد رب ہے. کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. توجہ جی توجہ. تاجدار ختم نبوت. تو میں ہاتھ چکو جی نے ہاتھ نہیں چکے. تاجدار ختم نبوت. میں آہستہ کہنا تھا کہ تو انہوں گل سمجھ آ جاوے. امام ربانی نے کہا من خدا عز و جل را برایا دوست میدارم کیا رب محمد است. فرمایا میں تو رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ خوف ہے سما خراشی ہے. واپس موڑ آیا، ایک موڑ تے واپس آیا. خوف ہے سما خراشی ہے سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا فوا ہم کو. اعلیٰ حضرت نے اگے پتہ کی کیا؟ علماء دی نظر کرنا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں. تم اور یہ دماغ لے کے چلے. سنیا دا عقیدہ کی عطا اللہ شاہ بخاری لکھ ہے کتاب میری لائبریری سے اچھے لے کے آواں گا گھر بہ کے بکھاواں گا. سید عطا اللہ شاہ بخاری دیوبند مکتبہ فکر کا بہت بڑا نام ہے، بڑا ویلڈ نیم، رسپونسبل پرسن ہے. عطا اللہ شاہ بخاری لکھدا مدینے دی سرزمین. بیٹھے ہو تقریر سننی ہے کہ نہیں؟ عالی میں تقریر شروع نہیں کیتی. عالی میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تو انہوں کیڑی گولی نال اثر ہوئے گا. عالی تو توڑا مزاج چیک کر رہے ہیں کہ سرد خشک یا گرم تارے. عالی تے چیک کی تجار اچھا کو سبحان اللہ. ڈرنا بھی نہیں تسی کہنا کہ اگر شروع بس 20 منٹ 5 منٹ رہ گئے. عطا اللہ شاہ بخاری لکھ دا مدینے دی سرزمین کہندہ مدینے دی سرزمین. ہائے 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 مدینے دی سرزمین. پھر اعلیٰ حضرت یاد آ گیا. اعلیٰ حضرت کہندے نے نام مدینہ لے دیا، نام مدینہ لے دیا، چلنے لگی نسیم خلد. سوزش غم کو ہم نے بھی ایسی ہوا دکھائی کیوں. کیا بات! کیا بات! مدینہ دا نام آوے سنی مچل جاندہ ہے، تڑپ جاندہ ہے، مسترب ہو جاندہ ہے، بے قرار ہو جاندہ ہے. عطا اللہ شاہ بخاری لکھتا ہے مدینہ دی سرزمین دو سید جا رہے ہیں. ایک اونا دا سید، ایک ساڑا سید. اونا دے سید دا نا حضرت جی قبلہ شاہ جی قبلہ. اونا دے سید دا نا سید ابو الحسن ندوی. تیرے اور میرے سید دا نا ہے میرے علی شاہ. بولو
بولو بولو تھوڑا اچھا بولو میرے علی شاہ دے نام تے اچھا بولو انہاں دے سیدنا سید ابو الحسن ندوی تیرے اور میرے سیدنا میرے علی شاہ دو سید نے مدینے دی گلی جا رہے نے اگو کتا آیا عطا اللہ شاہ بخاری لکھ دینے کہ کتا آیا تے سید ابو الحسن ندوی کہنے لگے شاہ جی بچنا ذرا کتا جے بچنا کدھر کپڑے خراب نہ ہو جان لباس نہ پاک نہ ہو جاوے دامن آلودہ نہ ہو جاوے اے اللہ دے سید نے کیا تیرے اور میرے سید نے میرے علی شاہ نے اگے ود کے کتے نو چک کے چم کے سینے نال لا کے کیا شاہ جی یار دی گلی دی ہر شے نال پیار ہوندا ہے کیا بات واہ 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 ہر شے نال پیار ہوندا ہے ہن آؤ واپس پھر واپس چلو میں کہ سنی دے نبی دے در دے کتیاں نال بھی صحابہ نال کیویں پیار نہ کرے حضور دی آل نال کیویں پیار نہ کرے مولویاں نے مناظرہ نے اماماں نے الجھا دیتا خطیباں نے نقیباں نے الجھا دیتا کلاس روماں دیا گلاں لے کے آگے پبلک دے اندر اعلیٰ حضرت نے کیا مولوی صاحب پھر تو گل تھلے دی کیتی ہے تو کہنا حضور دا در دا کتا حضور دے در دا کتا تے حضور دے در دا کتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کو عقیدہ پوچھ اے پیران پیر غوث اعظم دستگیر 11ویں والی سرکار تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہم تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت واپس چلو میں گلہ بہت کرنیاں نے اب سنی کیا کہے گا ہن سنو عقیدے دی گل سنو سنی کہتے ہیں مولوی صاحب اپنی گلہ اپنے کولو رکھو جملہ میرا بل حاصل ہے پوری گفتگو دا اور آپ نے اسی پر عقیدے پر کاربند رہنا ہے اس عقیدے پر پختہ رہنا ہے اپنی نسلوں کو بھی اس عقیدے پر رکھنا ہے سنیو میں نے کیا کہا اللہ نے دین کا کمپلیٹ پیکیج اگر کسی کو دیا ہے تو سنیوں کو دیا ہے دین کا کمپلیٹ پیکیج کسی کو دیا ہے سمجھ آئیے کمپلیٹ پیکیج کا مطلب کی ہے یہ نوجوان موجود نے ینگ جنریشن بڑے بڑے آج کل سپر سٹور بن گیا تو آڑے شہر بھی ہوئے ہونے بڑے ہونے نے ساڑھے لاہور دے اندر پیکیجز مال ہے امپوریم مال ہے میٹرو میکرو سپر سٹور گراسری سٹور انہوں نے باہر لکھیا ہوندہ ہے کہ ہر مال ایک ہی چھت کے نیچے مطلب انٹر ہو دنیا دی ہر شے خرید کے سبزی بھی اتھو گوشت بھی اتھو ٹی وی بھی اتھو بیڈ بھی اتھو ٹھیک ہے نا بس بیوی نہیں ملتی باقی ہر شے مل جاندی اچھا تو ہر شے خریدو تو نکل جاؤ ٹھیک ہے سپر سٹور ٹھیک ہے اب اوڑے نہ کہنا کہ ادھر ساڑھے علماء بھی حضرت صاحب ہی لبا گئے علماء حاشیہ بھی بڑے لکھ دیں میرے کہنے کا مطلب انہوں نے کہ ہر شے کی چھت کے نیچے اچھا جناب تو سپر سٹور یہ دے مقابلے چو کچھ ہوندے نے کھوکھے ڈھابے ریڑیاں ٹھیلے چھوٹی چھوٹی ایک شٹر دی دکان ہونوں کھوکھے دا مطلب کیوں ہے چاڑا کھوکھا ہے او دہی والی دکان ہے او جتیا والی دکان ہے او کپڑے والی ہے تو دا مطلب ہے کہ کپڑے اتھو لو جتیا اتھو لو دہی اتھو لو جناب اگوں سبزی اتھو لو تے سپر سٹور جاؤ تے ہر شے لے کے نکلو لوگوں کو انہیں کھوکھے تے ڈھابے تے ٹھیلے آئے 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 بھائی میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ شاہ جی کسے نے کہا جی توحید لینی ہے تو ساڑھے کو آ جاؤ انہوں نے کہا جی ساڑھے کو صرف توحید مل دی ہے دے سوا کچھ نہیں اسی نبی دے بارے کہنا مار کے مٹی مل گیا ماد اللہ اسی کہنا دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ساڑھے ورگے سن بڑے بھائی جنہ دب کے کچھ نہیں دے سکتے اسی نبی توحید خالص لینی ہے ساڑھے کو آ جاؤ اور کوئی شے نہیں ملنی دوسرے بولے انہوں نے کہا جی اگر حضور دی آل دی محبت لینی ہے تو ساڑھے کو لے لو اے دے سوا ساڑھے کو کچھ نہیں صحابہ نو اسی بھونکاں گے صحابہ تے تبرہ کران گے صحابہ نو منافق آکھاں گے صحابہ نو اسی معاذاللہ کچھ پتہ نہیں کی کچھ آکھاں گے نبی دی آل دی محبت لینی ہے ساڑھے کو آ جاؤ تیسرا گروہ اٹھیا انہوں نے کہا سی صحابہ دی سپاہ بنائی ہے لہذا صحابہ دا دفاع اور محبت لینی ہے ادب لینا ساڑھے کو آ جاؤ اے دے سوا اور کچھ نہیں ہے ساڑھے کو سنی نے سنیا نا سنی نے پاک صدی کی تھی تے سینہ تان کے سیر فخر نال بلند کر کے تے جناب اے توڑے کی ناش حضرت پیر عبدالرحمن دی نگری دے چوکے کھڑے ہو کے نا سینے تے ہاتھ مار کے کہنے لگیا ساڑھے کو کھوکھا نہیں ٹھیلا نہیں ڈھابا نہیں ریڑی نہیں سپر سٹور توحید تو لے کے ولیاں دی محبت تک کیا بات توحید تو لے کے ولیاں دی محبت تک ایک کی چھت دے تلے اگر ہر شے لینی ہوئے یا رسول اللہ کہنے والے کو
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ سمجھ باد۔ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ توحید بھی ہمارے پاس، عشق مصطفیٰ بھی ہمارے پاس، حضور کی آل کی محبت بھی ہمارے پاس، نبی کے صحابہ کا ادب بھی ہمارے پاس، اولیاء اللہ کا پیار بھی ہمارے پاس ہے، اور حق ہونے کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو؟ وہ مرزا پلمبر آج کل بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جی یہ مولوی جڑا نا سنی کہندے نے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، تے پیچھے کیوں نہیں پڑھدے اہدنا الصراط المستقیم؟ میں کہ چول دیے چولے اسی پیچھوں شروع کر کے اگے پڑھنے، تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اوے دین علماء کو لو، او نوجوانوں، او دین سادات سے لو، پلمبروں سے دین نہیں ملے گا۔ اور تمہارا پلمبر یہ کہتا ہے کہ اس زانو کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، میں کہ تیری ماں عربی ہے، زانو کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، اچھا کلائی کو عربی میں کف کہتے ہیں، اور گو کو دال با دب عربی میں دب کہتے ہیں، حالانکہ وہ شاہ جی نے دس دیتا ہے، کہتے ہیں پاپا کو عربی میں بابا کہتے ہیں۔ میں کہ صدقے تیری عربی دانی تو، اوے عرب بھی سر پھاڑ کے بیٹھے ہوئے نے کہ کیڑی عربی کاٹ کے لے آیا ہے جیڑی یہ تو اڈا عالم ہے خدا کا۔ اچھا میں نے کہا کون نہیں پڑھتا؟ یہ دن صراط المستقیم سے تو شروع کرتے ہیں، اللہ نے خود یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا اللہ نے خود اتاری اور سکھائی، اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ یقین کر لو کہ بندوں کی زبان سے رب بول رہا ہے۔ قاضی بیضاوی نے لکھا تفسیر بیضاوی میں نے پڑھایا، بندوں کی زبان سے رب بول رہا ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ جو کچھ بندوں نے کہنا تھا رب نے وہ نازل کر دیا، تو رب نے سکھایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کہندے اے پڑھو، میں کہ ایتھے اہدنا الصراط المستقیم دے کی رب نے فرمایا میرے راہ تے چلو۔ ہن اس چول نو کون پڑھاوے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں الصراط المستقیم مبدل من ہو ہے، صراط الذین انعمت علیہم بدل الکل ہے۔ نہ بولو نہ بولو نہ بولو، یہ جا کے کوئی نوجوان بیٹھا ہوئے جی رسائی ہوئے مرزے نو کو مبدل مینو بدل الکل، قیامت تک ٹائم ہے، قیامت تک ٹائم ہے، قیامت تک ٹائم ہے مرزا، تیرے کو قیامت تک ٹائم ہے۔ اگر مبدل مینو اور بدل الکل مجھے سمجھا دے تو میں تیرا مرید بن جاؤں گا۔ یہ وہی سمجھا سکتا ہے جنہیں باب رضوی کو پڑھیا ہو، کہ میں باب رضوی کو پڑھے، میں پہلی کلاس 1990 بابا جی کو پڑھی، ہوں تسی میری عمر دا حساب لان لگ جاؤ گے 1990 تو 1990 پہلی کلاس میں بابا جی کو پڑھی، تو 1998 تو لے کے 2015 تک پاکستان دے سب تو بڑے مدرسے بابا جی دے نال پڑھایا ہے، جامعہ نظامیہ رضویہ، آج تک انہوں پڑھا دیا 24 سال ہو گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو میں اپنے شاگرداں دے نام دساں، شاہ جی قبلہ ذرا پھر گیا انہوں نے کچھ پتہ ہے لاہور دا، تو تسی پھر کہو گے کہ جی تسی ہو کی اس واسطے نہیں دسنا۔ خیر عرض کیا کر رہا ہوں، دین کن سے لو؟ اب اے دن الصراط المستقیم، اللہ نے فرمایا صراط مستقیم، یہ دعا سکھائی، آگے خود ہی بدل الکل کے طور پر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ادھر ادھر نہ لب دے پھرنا، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا۔ یا اللہ انعام کن پر کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا نبیات تھے، شہیدات تھے، شہیدات تھے، ولیاں تھے۔ میں آسان کر دیتا نا، 2 گھنٹے دی تقریر 1.5 منٹ ہی سمجھا دیتی ہے۔ فرمایا نبیات تھے، صدیقات تھے، شہیدات تھے، ولیاں تھے، تو مطلب یہ ہویا کہ صراط مستقیم تے چلن دی دعا او دی قبول ہوئی جے دے ہاتھ چنا ساریاں دا دامن ہوئے گا۔ کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ۔ حق والا تے ہوگے، حق والا، تسی ڈیفینسو کیوں ہو جاندے ہو؟ اوفینسو رہا کرو اور کہا کرو ہم جلنے والے نہیں، ہم خوش ہونے والے ہیں۔ بولو بولو بولو، ہم جلنے والے نہیں، ہم گھٹانے والے نہیں، ہم بڑھانے والے ہیں، ہم اعتراض والے نہیں، ہم احترام والے ہیں، ہم کلاشن کوف والے نہیں، لا خوف والے ہیں، ہم پستول والے نہیں، لا ہول والے ہیں۔ چلو انج کہہ لو، ہم کلاشن کوف
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت ہم کلاشن کوف والے نہیں لا خوف والے ہیں توجہ جی بچوں بند کرو ہم پستول والے نہیں لا حول والے ہیں ہم تلوار والے نہیں کردار والے ہیں ہم کرسی والے نہیں آیت الکرسی والے ہیں ہم شرارت والے نہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے شریعت والے ہیں ہم بم بارود والے نہیں الحمدللہ ہم دم درود والے ہیں سنی ابھی بھی ڈیفینسو ہوتا ہے آؤ کیا سنی کے پاس پورا دین کیا ہے پورا دین یہ ہے سنی کہتا ہے اب سنو جی سنی کہتا ہے تم نبی کی آل کی جملہ میرا غور سے پھر تم نبی کی آل کی بات کر تو میں ہوڑی کہنا ہے لیکن دیکھنا ہے کنوں سمجھ آیا کنوں اچھی سبحان اللہ کی اوے مولویو خطیبو نکیبو او تم نبی کی آل کی بات کرتے ہو ہم تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مبارک بال سے پیار کرتے ہیں جی میرا بیٹا ہے کہ نہیں سنیوں کا یہ عقیدہ اگلا چونکہ پورا دین دینا نا پورا دین یہ ہے سنی کہے گا او مولویو اسی طرح سبحان اللہ کہنا ہے او تم نبی کے صحابی کی بات کرتے ہو ہم تو آقا کی پسندیدہ سبزی کا بھی ادب کرتے ہیں حق تولا نہیں جاتا حق گنا نہیں جاتا تولا جاتا حق بجانے بے حیدر کرار حق بجانے بے لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار ان پر تان ہے کارے مولا علی کے اب دھوکہ کیا دے رہا ہے آج کل وہ پلمبر وہ کہتا ہے جی یہ سلو حسن کی بات اس لیے کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی مولا علی لڑاکے تھے اور امام حسن جو ہے نا وہ سولو پسند تھے میں نے کہا یہ بکواس تو نے کی ہے یہ اختراع تیرے ذہن کی ہے میں نے کہا مولا علی سے بڑا امن پسند اور سلو پسند کون ہو سکتا نبی کا ہر صحابی تلوار اس سے بڑی امن پسندی کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ علی کافر کے سینے پر بیٹھا ہو پھر ذات آ جائے تو چھوڑ دے اور پھر کہے کہ علی کی تلوار علی کی ذات کے لیے نہیں اٹھلی محمد کی عزت کی ناموس کی حفاظت کے لیے اس سے بڑی اب بس سابقون الاولون میں کیا کہہ رہا ہوں جی غور کرنا ہے آپ نے میں آپ دو چار باتیں یہاں سمجھا کے ختم کروں گا امام خازن نے کیا لکھا تین قول ہیں والذین اتبعوہم میں تین قول ہیں تین قول ایک تو یا سابقین اولین ابو بکر بولو مولا علی عثمان غنی حضرت امیر حمزہ حضرت زید بن حارثہ حضرت بلال حبشی حضرت یاسر بولو حضرت سمیہ حضرت خباب حضرت خبیب جو 40 پہلے آ گئے یہ ہے سابقین اول وہ جو بعد میں صحابہ والذین اتبعوہم ایک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں اور دوسرا قول یہ اس سے مراد ہے تابعین کی جماعت بولو جس تابعی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اس سے مراد ہے تابعین تیسرا قول یہ ہے یار تھوڑا یہ کم کرنا شور ایک کو کم کرنا صرف تابعین نہیں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا فرمایا قیامت تک صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو مصطفیٰ سے وفا کرے گا کیا بات واہ 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 ریگارڈ کیا انعام کیا ریٹرن کیا رب کی بارگاہ سے اب سن لو فرمایا رضی اللہ عنہم بیٹھے ہو رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی وردو عن وہ اللہ سے اچھا اللہ نال کو بندہ نہ بھی راضی ہوا تو کچھ بگاڑ سکتا ہے یا اللہ یہ کیوں ذکر کیا فرمایا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نبی کے صحابہ اور تابعین سے صرف راضی ہی نہیں ہوں ان کی رضا کا طالب بھی ہوں اچھا اللہ فرماتا ہے میں صحابہ سے راضی تابعین سے بھی راضی اچھا بولو اب جن سے اللہ راضی ہو اگر کوئی کمینہ ان سے ناراض ہو کے پھرتا ہو صحابہ کو برداشت نہ کرے جن سے اللہ راضی ہو ان سے ناراض ہو کے پھر اور پھر کہے کہ میں حق والا ہوں پھر کہے میں علی والا ہوں پھر کہیں کہ میں حضور کی آل سے محبت کرنے والا ہوں خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے اس لیے جو کہا نا میرے نبی
نے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اس کی تشریح کر دی، اس کا مطلب قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے نبی کے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، نبی کے صحابہ سے رضی اللہ عنہ وردوان۔ یہاں تو اللہ فرما رہا ہے، سنو یہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو قیامت تک آنے والے نبی کے نوکر ہیں رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ جب نعرہ لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو بگڑ جاتا ہے، چہرے پہ بل آ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے سنی کہلوانے والے مولوی کردوغلو، ہاں کردوغلوں کا نام سنا، لباس خضر میں رہزن، جن کے بارے میں بریلی والے بابا نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، دیکھ لو مطلب چہرے ہی بگڑ گئے، پھٹکاراں پہ گئیاں، اوے ہوئے سنی صحابہ دا راہ چھڑے او دا چہرہ بگڑ جاندے جڑے ہوئے ہی دوجے پاسے۔ یار ایمان نال دسو سنی بریلوی شاہ جی، میں تو آج کل ہر جگہ ایک گل کہنا، میں کہنا سنی آج دے دور وچ بھی اگر کہے نا پتہ نہیں کون سچا ہے تو میرا دل کردا ہے ایک متحر ہوے میرے کولوں تو میں رکھاں او دے گٹیاں وچ۔ سوشل میڈیا دے دور وچ ویکھدے پے او مردے انہاں دے وی نے، نہیں جملہ نہیں شاہ جی، مردے انہاں دے وی نے تے جاندے ساڈے وی نے۔ یہ پہلے بول پیسے نے کہ انہاں دے مردے انہاں دے وی نے جاندے کہ انہاں دے مردے نے تے کسے دی شکل بگڑ جاندی ہے، منہ چوں غلاظت جاری ہو جاندی ہے، زبان باہر آ جاندی ہے، اکھاں باہر آ جاندی ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پہ ہے، تابوت اگر باہر سے آئے تو لکھا ہوتا ہے طبی وجوہات کی بنیاد پر یہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ میں کہ طبی وجوہات نہیں، خباثتی وجوہات کی بنیاد پر، چونکہ خباثت کرتے رہے حضرت ساری زندگی، تو جو ساڑھے بابے جان لگ دے نا، او مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ اہل والے، او محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، او سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، اعلان میں خالی گل کراں گا، اعلان کر کے جاندے نے یار سانو دفنان جلدی نہ کرنا، شہر دیاں گلیاں چو گھما کے پھرا کے لے کے جانا تاکہ لوگاں نو پتہ چلے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ توجہ جی توجہ، اب قرآن بس یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 106 اور 7 ہے۔ فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تو میں کیا جی کن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے؟ میں نے کہا تفسیر در منصور ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 291 ہے، نبی کے 3 صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بتایا ہے کہ کن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ تو ظاہر صحابہ اپنی طرف سے بتا نہیں سکتے کیونکہ گیس کے ساتھ بتایا نہیں جا سکتا، یہ توقیفی شے ہے، تو صحابہ نے نبی سے سن کے بتایا۔ اس کا مطلب یہ حدیث موقوف ہے لیکن مرفوع کے درجے میں ہے۔ نہ بولو انہاں کو سبحان اللہ بزرگاں کو کہلوانی سی، انہوں نے بھی نہیں آکھی، وہ تھک گئے، نماز دا ٹائم ہو رہا ہے، اونچا کو سبحان اللہ۔ اچھا میں بیان کر رہے سی حضرت جی، میں بیان کر رہے سی، کوئی گل نہیں، وہ تمہیں کہہ رہے ہیں تسی ڈرائیور ہو، پائلٹ ہو، قائد ہو، تسی سبحان اللہ آکھو گے تو اسی آکھاں گے۔ اچھا میں بیان کر رہے سی بھی میں بتاتا ہوں در منصور، صحابہ نے یہ کہا، ایک بابا جی کھڑے ہوئے انہاں بزرگاں ورگے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ایڈے اوکھے کیوں ہو رہے ہو؟ یہ گل تے میں بھی دس سکنا کہ کنہ دے چہرے اتنے چمکدے ہون گے تے کنہ دے چہرے تے پھٹکار ہوئے گی۔ میں کہا بابا جی دس دیو، میرا پینڈا آسان کرو، میں گھر جاواں۔ بابا جی کرسی تے بیٹھے سن، بابا جی کہنے لگے نہیں یہ تو تھلے بیٹھے نے، وہ کرسی تے بیٹھے سن۔ بابا جی کہنے لگے مولوی صاحب جنہ دے چہرے ایتھے چمک رہے ہیں انہاں دے چہرے اوتھے چمکدے ہون گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ وہ مصطفیٰ والوں کے انداز کیا ہوں گے یہ میرے بابا جی بتا کے گئے ہیں، وہ انداز یہ ہوں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ غلام احمد مختار یوں ہی پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ، یا رسول اللہ کہنا ہے ہاتھ چک کے سجا ہاتھ چک کے، حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ، حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ۔ تو اب سنو، میں نے کہا ساڑھے بابے جڑے ہن ماضی قریب وچ گئے نے، پیر کبیر علی شاہ صاحب دا چہرہ ویکھیا،
محفوظ الحق شاہ صاحب دا چہرہ ویکھیا, علامہ سعید احمد اسد صاحب دا چہرہ ویکھیا. اچھا پھر سارے ایک پاسے رکھ لو, بابا جی دا چہرہ ویکھیا جے. کیا بات ہے, بولو بولو, آج بھی کیا بات ہے, آج بھی ساڑھے بابا جی دی. اوے تمہارے بھی مولوی شیوخ حدیث سپیرچول ہیڈ وہ مرتے ہیں, کوئی لاؤ دکھاؤ تو صحیح. 3 دن روح پرواز ہونے کے بعد رہے, کولڈ سٹوریج بھی نہ ہو, برف کا بلاک بھی نہ ہو, 3 دن رہے اور چہرہ ایسے تر و تازہ ہو جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے. یہ حق کی نشانی یہی تو ہے. اب فرمایا کیا, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان. یہاں صحابی کی بات کریں کہ ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی جنتی ہے. پنڈی چو ایک مکروہ آواز آندھی ہے, ایک مولوی چیخدا ہے کہ اس کی آڑ میں تم کرنا کیا چاہتے ہو. میں نے کہا جو کردا جاندا سی بابا جی امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری رضوی دامت برکت جیڑا کرنا چاہتا سی وہ ہو گیا. انہیں دسنا سی کہ کردوگلو کیڑے کیڑے نے, تو پتہ لگ گیا بس. ہر صاحب کہتا ہے یہ ہر صحابی. اچھا میں سادہ سی بات کرتا ہوں شاہ جی, میں نے ابھی جامع ترمذی کی حدیث پڑھی تھی. جامع مقام تابعیت, پتہ کیا ہے مقام تابعیت؟ بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا, حضور قبلہ سید عبد الرحمن شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کر دو. سرکار نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ مجاہدین کا ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے گی, تو پوچھا جائے گا کہ ان میں کوئی صحابی ہے. جب کہا جائے گا ہے تو انہیں فتح مل جائے گی. کون پوچھے گا؟ فرشتے پوچھیں گے, اللہ کا نظام تکوین پوچھے گا. پھر ایک جماعت آئے گی, پوچھا جائے گا ان میں کوئی تابعی ہے جس نے صحابی کو دیکھو, اس کی برکت سے اس جماعت کو فتح مل جائے گی. پھر ایک جماعت نکلے گی تو پوچھا جائے گا, دیکھا جائے گا کوئی ایسا ہے جس نے تابعی کی زیارت کی. مقام تابع. میں نے جامع ترمذی کی ایک حدیث پڑھی تھی, میں سادہ سی دلیل. اچھا اس حدیث اس کی سند بے غبار ہے, جامع ترمذی کی ہے, کوئی آج تک اس پر لا تمس النار مسلمن رانی اور آمن رانی. میرے نبی نے فرمایا وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھا, بولو, جس نے مجھے دیکھا, جس نے مجھے دیکھا, وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھا. مسلمان کا مطلب یہ ہے جس نے حالت ایمان میں دیکھا, کیونکہ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے. جب یہ سورہ حدید کی ہم آیت پڑھتے ہیں نا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. میں بالکل آخری 5-10 منٹ ہے, توجہ آپ نے رکھنی ہے. اللہ نے فرمایا فتح مکہ سے جو پہلے آئے, فتح مکہ کے جو بعد آئے, وہ درجے میں برابر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کلم وعد اللہ الحسنی, ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. تو ہم کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد جو آئے حضرت ابو سفیان, بولو, حضرت ہند اور دیگر صحابہ, تو کہتے ہیں کہ تو بہت ساری مکروہ آوازیں آتی ہیں جو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں نا, وہ صحابہ نہیں ہیں, وہ طلقاء ہیں. سمجھ آئیے آپ کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ طلقاء ہیں, وہ صحابہ نہیں ہیں. میں نے کہا بات سنو, وہ طلقاء نہیں ہیں, تم اہل سنت کی مطلقات ہو. تم اہل سنت نے تمہیں دے دی ہوئی ہے طلاق, اور تم گندی مطلقات ہو کہ عدت میں نکاح کر لیا ہوا ہے, انتظار نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا دین تیرے باپ کا نہیں ہے, حسنین کے نانا کا ہے, زہرا کے بابا کا ہے. جو مصطفیٰ کا دین ہے اس میں یہ ہے, مصطفیٰ کے غلام ہونے علی صحابہ کے اندر. علامہ امام ابن حجر اسقلانی نے کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی ومات علی الاسلام فہو صحابیان. فرمایا جو حالت ایمان میں مصطفیٰ کو ملا اور اسلام پر خاتمہ ہو گیا وہ صحابی ہے, صحابی ہے, صحابی ہے, صحابی ہے, وہ صحابی ہے. تو جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. اور کہتے ہیں جی وہ طلقاء ہے. میں نے کہا دین تو نے بنایا ہے. اب سنو جی, میں دلیل دے رہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی. فرمایا وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھا, اور رآ من رآنی, یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا.
فرمایا جہنم کی آگ اس کی گرد راہ کو بھی چھو نہیں سکتی ہے. بیٹھے ہو گل سمجھ آ گئی ہے؟ اوے ہون جیڑا کہ ہر صحابی جنتی کیویں ہو گیا انہوں کو ہٹ موزیا گل تے اس تو بھی اگاں ودی پئی ہے. انہوں کو برا ماڑ گل تے اس تو بھی اگاں ودی پئی ہے. تو صحابی دی گل کرنا ہے حدیث پڑھ جامع ترمذی دی ایتے تے ہر تابعی بھی جنتی ہے. سمجھ آئی؟ میں اور تانوں گل سنا دیواں. میں پہلے دعویٰ کیتا سی والذین اتبعوہم کے ذیل میں، اب اس کو کھول دیتا ہوں. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ہر نوکر جنتی ہے. مصطفیٰ کا ہر نوکر جنتی ہے. جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ایمان پر خاتمہ ہو گیا بس. اس لیے ایمان پر خاتمہ کی ہمارے بزرگ دعا مانگتے تھے. آپ بھی دعا میرے لیے بھی کیا کریں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ جنتی ہے. اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قرآن کا 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 9 ہے. اللہ نے فرمایا جس دن کی رسوائی سے میرا خلیل بھی پناہ مانگتا ہے نا، لا تخزنی یوم یبعثون، فرمایا میں رب گارنٹی دیتا ہوں اس دن نہ میں اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا نہ نبی کے نوکروں کو رسوا ہونے دوں گا. اور اس لیے بریلی کا بابا جھوم کے کہا، اس نے کہا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. ہاتھ چک کے ہے بے کسوں کا سہارا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. میں چھوڑنے لگا تھا ان شعروں پہ، لیکن ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اور شاہ جی بھی شاید راضی نہیں ہوں گے اگر وہ بات نہ کہی. میں صرف اتنی بات سمجھتا ہوں کہ اگر آج کسی نو سمجھ نہ آوے نا کہ عقیدہ کیڑا سچا ہے، سنی جڑے آپس سے لڑ رہے ہیں سنی، تو اگر سمجھ نہ آوے کون سچا تے کون جھوٹا، توجہ یار توجہ. وہ اگر سادہ لو عوام کہے جی ادھر بھی مولوی کھڑا ہے، ادھر بھی مولوی، ادھر بھی پگ، ادھر بھی پگ، ادھر بھی جبہ، ادھر بھی جبہ، اے بھی بخاری کٹ کے کھڑا ہے، وہ بھی بخاری کٹ کے کھڑا ہے، تو اگر سمجھ نہ آوے انہاں چوں سچا کون ہے تو انہاں نو ایتھے ہی چھڑ دینا، انہاں کو چلے جانا. جڑے آپس وچ لڑے نہیں سن انہاں دا نام ہے داتا علی حجویری. نہیں بولے ہو؟ انہاں دا نام ہے پیرانے پیر، انہاں دا نام امام اعظم ابو حنیفہ، انہاں دا نام امام ربانی، انہاں دا نام ہے شیخ محقق، انہاں دا نام امام احمد رضا. لہذا سنیاں نو جیڑا او عقیدہ دے گئے، امام ربانی نے لکھا کہ نبی کے 4 یاروں میں جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب. مکتوبات شریف میں نہ ہو، میں دکھاؤں گا، لمبی چوڑیاں دلیلہ نہیں. جو امام ربانی کو مانتا ہے، جو داتا صاحب کو مانتا ہے، غوث پاک کو مانتا ہے، اس کو کسی مولوی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا کوئی سید داتا علی حجویری سے بڑا سید نہیں ہے، کوئی پیر پیرانے پیر سے بڑا پیر نہیں ہے، کوئی امام امام اعظم سے بڑا امام نہیں ہے، کوئی لیڈر امام ربانی سے بڑا نہیں ہے، کوئی حضرت اعلیٰ حضرت سے بڑا نہیں ہے. امام ربانی نے کہا جو افضلیت، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر امت کا اجماع ہے. امت کا، مولا علی کی شان وراء الورا، ہم ان کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے ہماری نسلیں قیامت تک سلام کرتی رہیں گی. ہم علی کے در کے کتوں کے بھی نوکر ہیں، لیکن افضل وہ ہے جس کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہیں، افضل وہ ہے جس کی بیعت علی نے کی ہے. اب ایک سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آپ کو سمجھ آ جائے. بھئی کائنات میں فضیلت، توجہ ہے میری طرف کہ لنگر وال توجہ ہے تواڈی. کائنات میں فضیلت ملتی کس کی وجہ سے؟ کوئی دس سکتا ہے کدی وجہ نال فضیلت ملتی؟ ہاں شاہ جی سلامت رہو.
کائنات میں فضیلت تو حضور کی وجہ سے ملتی ہے. جس دن میں حضور آئے وہ افضل ہو گیا, جس رات میں آئے افضل ہو گئی, جس مہینے میں آئے افضل ہو گیا, جس شہر میں آئے افضل ہو گیا, جس ماں کی گود میں آئے افضل, جس امت میں آئے وہ افضل. سمجھ آ گئی ہے؟ حضور جس مٹی کے, جو مٹی حضور کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے, علماء سے پوچھو وہ کعبۃ اللہ سے, بیت المعمور سے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے. افضلیت کا معیار تو حضور ہے, جو حضور کے جتنا قریب ہوا وہ افضل ہو گیا. سادہ لوگ بیٹھے ہیں, مینو ایمان نال دس دیو حضور دے نال جتنا زمانہ ابو بکر دا گزرے ہے کسے ہور دا گزرے ہے. ہائے ہائے ہائے, بس نہ سمجھ آ جائے. مولا علی پاک پیدا بھی نہیں ہوئے سن, علی ابو بکر حضور دا یار سی. حضرت ابو بکر جڑے نا اس وقت میرے آقا دی 30 سال عمر سی جدو مولا علی پاک دی ولادت ہوئی ہے. ابو بکر ادو تو نال سی, آج تک نال ہے, آج تک نال ہے. پھر ابو بکر تو افضل کوئی کیویں ہو سکتا؟ لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں, جدی باپ پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ نے کہا نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے, وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. سنی جیو سنی مرو, ٹھیک ہے, سنی اٹھو, سنی جیو سنی مرو, سنی اٹھو, اپنی نسلوں کو سنی قائم رکھو, دوسروں کو سنی بناؤ, کیونکہ سنی سب سے پیار کرتا ہے. بس اٹھیں تو یوں کہتے ہوئے اٹھیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. شاہ جی حضرت صاحب جو ہے ختم شروع کریں گے, میں نے نکلنا ہے, لیٹ ہو رہا. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, باقی بیٹھے رہنا, کسی نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے, میری درخواست ہے. یہ ختم شریف دعا میں شریک کر کے آپ نے, میں نے چونکہ عشاء کے فوراً بعد میٹنگ ایک اٹینڈ کرنی ہے لاہور میں, پھر پروگرام ہے, اس لیے جلدی بھاگ رہا ہوں. تو پھر زندگی میں کبھی ادھر سے گزر آیا تو پھر ویسے ہی آ جاؤں گا, شاہ جی کو چاہ پیواں گا انشاءاللہ. یہ وعدہ ہے مینوں, اگر زندگی اللہ دے تے آ کے بواں گا رواں گا, میں اتنے حاضری دیواں گا انشاءاللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ.